جی دوستوں، انسان کا وجود جب اس زمین پہ ہوا ہوگا تو ضرورت کے تحت اس نے بولنا سیکھا ہوگا۔ انسان کا کب وجود ہوا، اس نے کب بولنا سیکھا، کچھ علم نہیں۔ انسان روتے ہوئے آتا ہے اور رلاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ جہاں تک ہنسنے کا تعلق ہے، کسی شخص نے عام رویے سے ہٹ کر کوئی بے تکی یا بھونڈی حرکت کی ہوگی جسے دیکھ کے لوگوں کو پہلے پہل ہنسی آ گئی ہوگی، یا کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جسے سن کر لوگ ہنس پڑے ہوں گے۔ چلیے ہم بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹرین کے سفر کے دوران ایک عمر رسیدہ صاحب نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا، میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے وہی سوال کئی اور مسافروں سے کیا، لیکن سب نے معذرت سے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ اتنے میں دوسری نشست سے ایک معمر اور جہاں دیدہ خاتون نے بآواز بلند کہا، بزرگوار، آپ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کیجئے جدھر آپ نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، ورنہ قبلے کی تلاش میں آپ کو اپنا سامان تلاش کرنا پڑ جائے گا۔ ایک مہمان کسی کے گھر گیا۔ گھر والوں نے اس روز کھیر کا ایک دیگچہ پکایا تھا۔ انہوں نے جو ہی مہمان کو آتے دیکھا تو فوراً دیگچہ چھپا دیا، تاہم مہمان نے انہیں دیگچہ چھپاتے ہوئے دیکھ لیا۔ میزبان عورت نے مہمان سے رسمی طور پہ آل احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا، آپ کے کپڑے کیچڑ آلود کیوں ہیں؟ اس نے کہا، بارش کی وجہ سے راستے میں بڑی پھسلن اور دلدل تھی، میرا پاؤں پھسلا تو میں اتنی دور جا گرا جتنی دور آپ نے کھیر کا دیگچہ صندوق کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ کیا نظر پائی ہے۔ ایک شخص کا دوست اسے ملنے آیا تو اس کے بیٹے نے مہمان کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا، ابو جان تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ اس دوران بیٹھک سے ملحقہ باتھ روم سے مسلسل کھانسنے کی آواز آتی رہی۔ مہمان کچھ دیر تو خاموش رہا، اور جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے بچے کو بلا کر پوچھا، بیٹے، باتھ روم میں کون کھانس رہا ہے؟ لڑکے نے کہا، ابو جان کھانس رہے ہیں۔ مہمان نے کہا، انہیں کھانسی کی کب سے تکلیف ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، انہیں کھانسی کی قطعاً کوئی تکلیف نہیں، بلکہ گھر میں جو بھی باتھ روم جاتا ہے تو کھانستا رہتا ہے۔ بچے کی بات سن کر مہمان کی پریشانی اور حیرانی میں مزید اضافہ ہوا اور پوچھا، کھانسنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ بچے نے سادگی سے کہا، ہمارے باتھ روم کا کوئی دروازہ نہیں، اور دروازے کے بجائے وہاں ایک کپڑا تان رکھا ہے، تاہم جو کوئی وہاں نہاتا ہے تو نہانے کے دوران پردے کے پیچھے پیش نظر احتیاطاً کھانستا رہتا ہے۔ ایک شخص ایک بچے کا ہاتھ تھامے اسے ایک حجام کی دکان پر لے آیا۔ اس نے پہلے تو اپنے بال کٹوائے، شیو کروائی، ہاتھ پاؤں کے ناخن کٹوائے، اس کے بعد اسے کہا، اب اس بچے کی خوبصورت کٹنگ کر دیں، میں سامنے کی دکان سے سبزی لے کر آتا ہوں۔ بچے کے بال کاٹنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گئے تو حجام نے بچے سے پوچھا، تمہارے ابا جان کہاں گئے ہیں؟ بچے نے کہا، وہ میرے ابو جان نہیں، بلکہ ہماری گلی سے گزرتے ہوئے مجھ سے یہ کہہ کر ساتھ آپ کی دکان پہ لے آیا کہ آؤ میں تمہاری مفت حجامت بنوائے دیتا ہوں۔